السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا أم العباس ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنك، وجعل الجنة منزلك ومأواك، ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين من المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم القيامة. آمين يا رب العالمين آمين. أما بعد، قال القرآن الكريم في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خداوند عالم کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس نے ہماری سانسوں کی ڈوری کو اتنی مہلت دی کہ آج ہم 13 جمادی الثانی مادر حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر کر سکیں۔ عباس، جب بھی نام عباس آتا ہے خود بخود ایک وفا کا پیکر ذہن میں آ جاتا ہے، اور جب وفا کا نام آتا ہے خود بخود عباس ذہن میں آ جاتے ہیں۔ کیوں نہ آئے؟ عباس نے وفا بھی تو ایسی کی ہے، ایسی وفا دکھائی اپنے آقا حسین مولا حسین کے ساتھ، ایسی وفاداری نبھائی کہ بس وفا تو بنی صرف عباس کے لیے ہے، یوں لگتا ہے، یا یوں لگتا ہے کہ اگر عباس نہ ہوتے تو شاید وفا نہ ہوتی۔ کوئی بھی جب بھی وفا کا نام لیتا ہے عباس کا وجود ذہن میں آ جاتا ہے۔ وہ عباس جس نے اپنی ساری زندگی اطاعت امام میں نچھاور کر دی، صرف کر دی۔ وہ عباس جو اپنے وقت کے امام کے لیے ہر وقت سر تسلیم خم، جی آقا، جی مولا، حکم کیجئے، فرمائیے، بس وقت کے امام حسین نے کہنا ہے اور عباس نے عمل کرنا ہے۔ یہ ہے عباس کا پیکر۔ یوں تو ساری زندگی عباس علیہ السلام نے اطاعت، وفاداری نبھائی، لیکن ایک لمحہ جو بار بار ذہن میں آتا ہے، اور ایسی وفا دکھائی، اس میں ایسی وفا دکھائی کہ اس جیسی وفا کوئی دکھا نہیں سکتا۔ ایسا لگتا ہے کہ عباس نہ ہوتے وفا بھی نہ ہوتی۔ کون سا لمحہ؟ کربلا پہنچا کارواں، قدم قدم پہ اطاعت امام ہو رہی ہے، قدم قدم پہ سر جھکا ہوا ہے، جی مولا، جی آقا۔ جنگ کی اجازت نہیں ملی، جو ساری زندگی سوچتے رہے کربلا ہوگی تو یہ کروں گا، ایسے جنگ کروں گا، نہیں ملی، اطاعت امام میں سر جھکا لیا۔ صرف ملی تو اتنی اجازت ملی کہ جاؤ عباس، کچھ پانی کی سبیل کرو، بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے۔ المختصر، عباس نے مشکزہ اٹھایا، استے بناتے ہوئے، دشمنوں پر پلٹتے ہوئے، جہن واصل کرتے ہوئے پہنچے ہیں دریائے فرات پہ۔ وفا دیکھیے گا ذرا، تصور کیجئے ذرا مومنات، تصور کیجئے وہ عباس کہ جس کو مولا حسین نے 3 کام خاص دیے کربلا میں۔ عباس، تم خیموں کے نگہبان ہو، تمہاری زندگی میں کوئی بھی خیمے سے باہر نہ آئے۔ نمبر 2، عباس تم ایک فوج کے علمدار ہو۔ عباس
یہ لو کھانا اور پانی جو بھی بچا ہوا تھا سفر سے، یہ تم بچوں میں بڑوں میں تقسیم کرتے رہنا۔ فہرست تھما دی گئی۔ میرا غازی عباس جانتے ہیں کہ کھانا بھی کم ہے، پانی بھی کم ہے، اللہ جانے اپنے حصے کا کھانا پانی غازی عباس سے وفادار کب سے بچوں میں بانٹ رہے تھے۔ خدا ہی جانے یا عباس جانے کہ کتنا پیاسا تھا میرا مولا عباس، اس کے باوجود جسم کے اوپر زرہ ہے لوہے کی، سفید خول ہے، مسلسل حسین کے ساتھ میں لاش اٹھوا رہے ہیں، مسلسل جنگ میں شامل ہیں، لیکن جب پہنچے ہیں نہر فرات پہ، اللہ جانے کتنی شدت کی پیاس تھی عباس کو۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں اترنا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا نہر فرات کے کنارے۔ حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ پوری فضا میں سکوت طاری ہو گیا ہے۔ بات ایک لمحے کی تھی مگر صدیوں پہ محیط ہو گئی۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا کہ سانسیں سینے میں رک گئی ہیں۔ ایک لمحہ تھا جب عباس اترے ہیں نہر فرات میں، اس ٹھنڈے پانی میں، کئی دن کا پیاسا عباس جس نے کئی کنویں کھودے ہیں پیاس کی حالت میں، اور جب چلو میں پانی لیا ہے، اب پانی کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، کیسے پی لوں؟ یہ سکینہ پیاسی ہے، میرا حسین آقا پیاسا ہے، علی اصغر پیاسا ہے، اور پانی کو لے کے پانی کے منہ پہ مار دیا۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جب حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو کر منظر دیکھ رہے تھے، جیسے ہی عباس نے پانی کو واپس دریا میں پھینکا ہے، حسین نے کہا مرحبا عباس، کیسی وفا دکھائی، مگر یہ وفا آئی کہاں سے عباس کے اندر؟ کیسی تربیت ہوئی ہے؟ یقیناً ماں بھی وفادار تھی اہل بیت اطہار کی۔ جی ہاں، مادر عباس بی بی ام البنین، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا ایک ولی خدا، عرفان الہی، معرفت اہل بیت علیہ السلام اور علوم ظاہر و باطنی سے سرشار تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد اپنے ولی، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور ہر دل عزیز بھائی مولا کائنات امیر عرب کی رفیق حیات قرار دیا۔ ان کی زندگی کا سفر تمام مومن مومنات کے لیے اسوائے حسنہ اور درس ہے۔ سید الاولیاء مولا کائنات نے جس تمنا کے ساتھ اس باعظمت، شجاع اور پاکیزہ بیوی سے شادی کی، اس کا اظہار اپنے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام سے کیا، اور اس کے بعد جب اپنا اظہار کر چکے، یعنی کیا کہا، اے بھائی عقیل، تم میرے لیے عرب کی کسی ایسی خاتون کا رشتہ دیکھو جو بہادروں کی نسل سے ہو، تاکہ میں اس سے عقد کروں اور اس کے بطن سے اللہ مجھے بہادر فرزند عطا فرمائے جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار بنے۔ اس وقت انہوں نے جناب فاطمہ بنت حزام سے عقد کرنے کا مشورہ دیا۔ گویا مولا کائنات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت ماں کے انتخاب سے شروع ہوتی ہے، یعنی عقد کرنے کا اصول سمجھا دیا۔ مولا کائنات کی اس تمنا کہ میرے فرزند حسین کا اون اور مددگار بنے، اس طرح سے ظاہر ہوا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا حضرت عباس کو یوں مخاطب کرنا، یا قمرن
منیرن کنتا اونی، یعنی اے نور فشاں چاند، تو ہر مشکل میں میرا اونا مددگار ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد بی بی ام البنین وہ خاتون ہیں، وہ بی بی ہیں کہ جب مولا کائنات کے گھر آتی ہیں تو قمر بنی ہاشم کی یہ ماں جب اترتی ہیں اماری سے تو بنی ہاشم کی بزرگ خواتین آتی ہیں استقبال کے لیے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ فوراً جھک کر در سیدہ کو بوسہ دیا، گویا بتلانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھو مدینے والوں، تم نے جس گھر کو آگ لگائی، بے حرمتی کی، نبی جانے کے بعد میں فاطمہ کلابیہ بنت حزام اس در کو جھک کر پیشانی جھکا کر بوسہ دے رہی ہوں، اسی عظمت کو جانو، پہچانو۔ یہ سیدۃ النساء العالمین کی دہلیز ہے، علی مرتضیٰ ولی خدا کی دہلیز ہے، یہاں جوانان جنت کے سردار رہا کرتے ہیں۔ المختصر، جب بی بی خانہ سیدہ میں داخل ہوئیں، شن خانہ میں بی بی کے لیے مسند بچھائی گئی تھی، لیکن بی بی اس مسند پر نہیں بیٹھی، چاہتے ہی 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے در سیدہ عطا کیا۔ اور جب بچوں نے، اولاد علی نے، اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے آ کے سلام کیا تو بڑا تاریخی جملہ کہا، بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز ہوں، خادمہ ہوں، کیونکہ بچوں نے کہا تھا اماں سلام، خادم بن کے آئی ہوں۔ کہتے ہیں کہ مولا حسن یا مولا حسین بیمار تھے، بخار تھا ان کو، پوری رات شہزادی نے خدمت کی ہے، جاگتی رہی ہیں۔ ایک دن مولا علی نے کہا کسی بات کے لیے، فاطمہ، بی بی نے آخر کہا، مولا آقا میرے والی مجھے فاطمہ نہ کہا کریں۔ مولا علی نے کہا کیوں فاطمہ؟ کہا اس لیے جب آپ فاطمہ کہتے ہیں بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، گویا ام البنین کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں بچوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، میں ان کی خدمتگار بن کے آئی ہوں۔ مولا علی نے کہا آج سے ہم تمہیں ام البنین کہیں گے۔ کیوں آقا؟ کیونکہ تمہیں اللہ 4 پیارے بیٹے عطا کرے گا۔ جی مومنات، جب بی بی فاطمہ کلابیہ یعنی بی بی ام البنین بھی خواب دیکھ چکی تھیں، جب مولا علی کا رشتہ گیا تھا اس سے پہلے ہی بی بی نے خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ جب بی بی نے خواب دیکھا تو اپنی والدہ سے بیان کیا کہ امی جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سرسبز شاداب اور درختوں سے بھرے باغ میں بیٹھی ہوں، وہاں کافی نہریں ہیں اور پھل موجود ہیں، چاند ستارے نکل رہے ہیں، اور میں ان کو دیکھ کر خلقت خدا کے بارے میں سوچ رہی ہوں، کیونکہ فاطمہ کلابیہ یعنی کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا اکثر غور و فکر کرتی تھیں، تفکر کرتی تھیں کہ آسمان کے بارے میں کہ بغیر ستون کے اتنی بلندی پر قائم ہے، اور اسی طرح چاند اور ستاروں کی روشنی وغیرہ کے بارے میں غور و فکر کر رہی تھی کہ آسمان سے چاند اتر کر میرے دامن میں آ گیا، اس سے ایک نور ساطع ہوا جس سے میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور جب میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں تو میں تعجب و حیرت میں تھی کہ مزید 3 نورانی ستارے اپنی گود میں نے دیکھے، ان کے نور سے بھی میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ میں حیرت اور استجاب میں تھی کہ حاتم غیبی سنائی دی
جس میں نام لے کر مجھے مخاطب کیا گیا. میں نے آواز سنی مگر اسے دیکھ نہ سکی. آواز آ رہی تھی، اے فاطمہ، تمہارے لیے خوشخبری ہے. روشن چاند اور 3 ستاروں کی نورانیت اور سیادت کی، جن کے محترم باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انسانوں کے سید و سردار ہیں. بس اس کے بعد میں بیدار ہوئی جبکہ میں خوف زدہ تھی. ماں، میرے خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو آپ کی والدہ بی بی سمانہ بنت سہیل نے کہا، بیٹی، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب ایک جلیل القدر صاحب عزت عظمت شخص سے تمہاری شادی ہوگی جس کی اطاعت امت پر واجب ہوگی. ان سے تمہارے 4 فرزند ہوں گے، جس میں پہلا روشن چاند کی طرح ہوگا اور 3 درخشاں ستاروں کے مانند ہوں گے. ماں بیٹی کی محبت بھری باتیں جاری تھی کہ جناب احزام بنت خالد مولا علی کی طرف سے اشتیاق پیغام سنانے کے لیے آئے. شمع میرا کی ملکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مسرت کے ساتھ میں خاموش رہیں. آپ کی والدہ جو خاندان نبوت سے محبت اور امامت و ولایت پر پختہ عقیدہ اور ایمان رکھنے والی تھیں، کہا، اے اعظام، خدا کی قسم میں نے اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ یہ وحی و نبوت اور علم و حکمت کے گھرانے میں مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر خدا کی بارگاہ میں سعادت مند قرار پائے گی. آپ ان کی مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے شادی کر دیجئے. اللہ اکبر. یہاں ایک نقطہ اور کہ بیٹیوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ محشر میں سر بلند ہو سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو مولا نے کیا کہا، ٹھیک ہے، ہم آج سے ام البنین کہیں گے. ام البنین یعنی 4 بیٹوں کی ماں. کیا عرب میں کسی کے پاس 4 بیٹے نہیں تھے؟ کیوں نہیں تھے؟ 8 بھی تھے، 6 بھی تھے، 10 بھی تھے، لیکن ایسی کیا خاص بات تھی کہ آپ ہی ام البنین کہلائیں؟ کیونکہ جیسے بیٹے آپ کے پاس تھے ایسے بیٹے کسی اور کے نہیں تھے. لوگ خواہش کرتے تھے کہ ہمارے 8 بیٹے نہ ہوتے، 6 نہ ہوتے، 10 نہ ہوتے، 4 ہوتے، مگر ام البنین کے بیٹوں کی طرح ہوتے. سبحان اللہ. ام البنین سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور عباس کی ایسی تربیت کی کہ عباس کو عباس بنا دیا. کیا کہنے اس عباس کے کہ جس کا کرتا شہزادی فاطمہ الزہرا، راضیہ مرضیہ، صدیقہ طاہرہ، شہیدہ، حورہ انسیہ، سیدۃ النساء العالمین اپنے مبارک ہاتھوں سے سی کر جائیں. چوما کرتے تھے حسنین بھی عباس کا کرتا، چوما کرتے تھے حسنین بھی عباس کا کرتا. جنت کا صلہ اور ہے، زہرا کا صلہ اور. بے شک جنت سے لباس جب حسنین علیہ السلام کے لیے آئے تو جناب ادریس کے ہاتھوں سے سلے ہوئے آئے تھے. عباس کا کرتا شہزادے کونین سلام اللہ علیہ نے سیا. کیا نصیب پایا ہے حضرت عباس نے. کرتا پہلا تو بی بی کے ہاتھ کا جنہوں سلام کے لگایا تھا، یا ایک نصیب جناب حر کا ہے. رومال ملا تو بی بی کے ہاتھ کا رومال. اللہ اکبر. بی بی ام البنین نے سمجھا دیا تھا بچوں کو، عباس خبردار کبھی بہن زینب نہ کہنا، بہن کلثوم نہ کہنا، خبردار کبھی بھائی حسن بھائی حسین نہ کہنا. اماں کیا کہوں؟ بیٹا تم کنیز ذاتے ہو، یہ آقا زادیاں ہیں، جب بھی کہنا تو اس طرح کہنا، شہزادی، آقا زادی. اور بھائیوں کو اس طرح کہنا، سردار، سید، آقا،
مولا، اور دیکھو بیٹا تمہاری نگاہ کبھی شہزادیوں قدموں سے اوپر نہ جائے. کیا احترام سکھایا ہے، کیا تربیت کی ہے بچوں کی. شہادت تک آپ نے اپنے آقا اور مولا کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا، مولا کہا. اسی لیے حسین نے وقت شہادت وصیت کی، عباس اب تو بھائی کہہ دو. اللہ اکبر. کبھی شہزادیوں قدموں سے نگاہ اوپر نہیں کی. احترام، احترام ہے بی بی سیدہ کی اولاد کا. کیا کہیں کیا نہ کہیں اس بی بی کی عظمت کے لیے. باب الحوائج کی ماں، یہ باب الحوائج، مشکل کشا کی زوجہ بھی مشکل کشا ہے. جب بھی کسی کو کوئی مشکل آئے، پریشانی آ جائے، 4 جمعے کا ایک مختصر سا آسان سا عمل کہ 10 دفعہ سورہ یاسین ہے، 3 دفعہ پہلے جمعے کو پڑھنی ہے، 3 دفعہ اس کے بعد دوسرے شب جمعے کو پڑھنی ہے. یعنی کہ شب جمعے کا عمل ہے، 3 دفعہ پہلے شب جمعہ، 3 دفعہ دوسرے شب جمعہ، 3 دفعہ تیسرے شب جمعہ. اب بچے کی ایک یاسین 9 ہو گئی. ایک یاسین کو چوتھی شب جمعہ پڑھنی ہے، مگر یہ ساری یاسین پڑھنی ہے مولا عباس علیہ السلام کی طرف سے شہزادی بی بی ام البنین کی خدمت میں، اور اپنی حاجت کو طلب کیجئے. پہاڑ جیسی مشکل ہی کیوں نہ ہو، حل ہو جائے گی. یا 10 دن نظر کر لیجئے کہ میں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی خدمت میں زیارت عاشورہ پڑھ کے پیش کروں گی. 10 دن اور پھر اپنی مراد پائیے. بہت سے طریقے ہیں، بہت زیادہ. سفرہ بی بی ام البنین مشہور ترین وہ بچھائیے، جو بھی حیثیت ہے، جو بھی لوگ آ سکتے ہیں، 1 2 3 4 جو بھی ہے، گھر والی کیوں نہ ہو، بچھائیے اور نظر بی بی ام البنین دیجئے. انشاءاللہ عزیز برکت ہی برکت ہے. ایک تسبیح درود کی پڑھ کے ہدیہ کر دیجئے اور پھر اپنی مراد پائیے. کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کچھ سمجھ نہ آئے کیا کریں، 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کیجئے اول آخر درود ساتھ میں، اور بی بی ام البنین کی خدمت پیش کر دیجئے. بے شمار معجزات اور کرامات بی بی کی ذات سے منسوب ہیں. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مزید بیان کر سکوں. بی بی کی عظمت کے لیے صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بی بی کی بصیرت دیکھیے، کربلا سے جب سب واپس آ گئے، لٹا ہوا کارواں واپس آ گیا، اب بی بی نے پیغام کربلا کو پہنچانا شروع کیا. سیاسی پہلو دیکھیے بی بی کا. اس زمانے میں نہ موبائل ہے، نہ کیمرے ہیں، نہ میڈیا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن بتائیں کیسے لوگوں کو کہ کیا ہوا کربلا میں، کتنا بڑا ظلم ہو گیا فاطمہ کی اولاد پر. آپ نے وہی طریقہ اپنایا جو شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنایا تھا. بی بی فاطمہ الزہرا علی کا حق چھیننے پر، اپنا حق عظم ہونے پر، ظلم ہونے پر، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، دروازہ گرایا گیا، پسلیاں توڑی گئیں، نانا محسن شہید ہوا. آپ جاتی تھیں بیت الحزن جا کے اور گریہ کرتی تھیں. بیت الحزن کہاں ہے؟ جنت بقیع میں، وہاں بیٹھ کے گریہ کرتی تھیں. اور اس طرح سے لوگوں کو اطلاع ہوتی گئی کہ اللہ کے نبی کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بی بی ام البنین کا بھی یہی انداز تھا. جنت البقیع میں بیٹھتی تھیں اپنے پوتے کے ساتھ میں، حضرت عباس کے بیٹے کے ساتھ میں. یہ وہ بی بی ہے جس کی اپنی نسل ختم ہو گئی. بی بی رقیہ زوجہ مسلم تمام بچے کا بلا میں مولا پر قربان کر دیے. عباس قربان ہو گئے. عباس کے 3 بھائی، بی بی ام البنین کے 4 بیٹے قربان ہو گئے. اب بی بی حضرت عباس کے بیٹے کو لے کے جنت البقیع میں آتی تھیں
اتنا دردناک گریا کرتی تھیں اور کہتی تھیں ہائے عباس، عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تم مارا گیا، لیکن جب میں سنتی ہوں کہ زینب کے سر سے چادر چھن گئی، مجھے یقین کرنا پڑتا ہے عباس تو مارا گیا۔ عباس میں دل نہیں مانتا کہ تمہارا گیا، لیکن جب میں سنتی ہوں کہ حسین کے گلے پہ خنجر چل گیا اور حسین کا گلا کاٹ دیا گیا اور سر نو کے نیزہ بلند ہو گیا، مجھے عباس یقین کرنا پڑتا ہے تو مارا گیا۔ عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تو مارا گیا، لیکن جب سنتی ہوں سکینہ کے تماچے لگے، مجھے یقین کرنا پڑتا ہے کہ تو مارا گیا۔ عباس تو ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اتنا دردناک گریا کرتی تھی عباس مارا گیا میرا۔ لوگ کہتے تھے عباس مارا گیا، کیسے مارا گیا؟ پھر بی بی کربلا کا واقعہ بیان کرتی تھی، جو ظلم ہوا کربلا میں، اور پھر وہاں کے بعد کوفہ شام میں قید خانے میں رہائی تک پھر بھی بیان کرتی تھی۔ اس طرح لوگوں کو پتہ چلتا رہا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ ظالموں کو برداشت نہ ہوا کہ کربلا کا پیغام بھی پہنچائیں۔ ظالموں نے زہر دیا، بی بی 5 سال بامشکل زندہ رہیں اور دنیا سے چلی گئیں۔ جب جا رہی تھی تو ام فضہ نے کہا شہزادی کچھ کہنا چاہیں گی، کوئی وصیت نصیحت کیجیے، ایک جملہ کا۔ فضہ در سید کے وفادار رہنا، ان کی خدمت کرنا، اکیلا نہ چھوڑنا ان کو۔ وہ شہزادی بی ام البنین جب کارواں آیا ہے مدینے، کربلا سے لٹا ہوا قافلہ پہنچا اور بشیر نے ندا دی، اب بی بی چلی ہیں سراپا حجاب، عصا ہاتھ میں، پوتے کا ہاتھ پکڑے ہوئے جب پہنچی ہیں، اور بشیر نے سے کہا کہ سنانے والے تو نے کیا سنائی؟ کہا کہ بی بی آپ کون؟ میں مادر عباس۔ کہا کہ تو نے کہا کارواں واپس آ گیا، کیا میرا حسین واپس آ گیا؟ کہا نہیں شہزادی، وہ قتل کر دیے گئے۔ کہا عباس کے ہوتے ہوئے قتل کر دیا گیا؟ کہا نہیں بی بی، پہلے عباس مارے گئے، اس کے سر پہ گرز لگا تھا۔ بی بی نے کہا بشیر تو میرے عباس کو نہیں جانتا، میرا عباس اپنی ذات میں لشکر تھا۔ کہ نہیں بی بی، پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، اس کے بعد سر پہ گرز لگا۔ وہ عباس جب پانی بھر کے واپس آ رہے تھے، دونوں بازو قلم ہو گئے، سر سے پا تک تیروں سے چھلنی ہے، مگر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی طرح سے مشکیزہ سکینہ تک پہنچ جائے۔ عمر سعد نے کہا ہرملہ عباس کو روکو، یہ پانی خیمہ میں نہ پہنچنے پائے۔ کیسے روکوں عباس کو؟ سر سے پیر تک زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے، خون ابل رہا ہے بازوؤں سے، جا بجا تیر پیوست ہیں، کہیں جگہ نہیں تیر مارنے کی۔ 5000 جو تیر چلے تھے ایک وقت میں، وہ سب کے سب عباس کے تنہا جسم پر، کہاں تیر ماروں، کہیں جگہ نہیں ہے۔ حرملہ لین کہتا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی ٹیلے پہ بیٹھ گیا، میں نے آتے ہوئے عباس کو دیکھا، عباس سر تا پاؤں زخمی، خون بہہ رہا تھا، لیکن عباس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ عباس کی جان کس میں ہے۔ جب میں نے جھک کے دیکھا تو چھوٹی سا مشکیزہ نظر آیا، جس کو عباس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا اپنے سینے کے نیچے۔ میں سمجھ گیا کہ عباس کی جان عباس جسم میں نہیں ہے، اس مشکیزے میں ہے۔ بس حرملہ لین کہتا ہے میں نے نشانہ لیا، نشانہ اپنے جگہ پہ لگا اور خون و پانی مل کے بہنے لگا۔ عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اپنے وفادار گھوڑے سے کہا مجھے لے چل واپس، نہیں جاؤں گا خیمے میں۔ جب پلٹے ہیں عباس، ایک تیر سامنے سے سنسناتا ہوا عباس کی آنکھ میں لگ گیا۔ کسی ذاکر نے پڑھ کے سوچنے لگا پتہ نہیں صحیح بھی یا غلط ہے کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا بھی تھا یا نہیں۔ خواب میں کیا دیکھا، حضرت عباس آئے اور کہہ رہے ہیں اے ذاکر تو نے صحیح پڑھا، تمہاری جب آنکھ میں کچھ گر جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے،
سوچے میری آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا تھا، مگر میں نکال نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ نہیں تھے۔ جب کہا نا بشیر نے مادر عباس سے کہ عباس کے بازو پہلے قلم ہوئے ہیں، سر میں گرز بعد میں لگا ہے، تو بی بی ام البنین نے ایک سوال کیا، بشیر اتنا بتا، جب کوئی گھوڑے سے نیچے گرتا ہے شہید تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، عباس کیسے زین سے زمین پر آیا؟ آج مادر عباس کی شہادت کی تاریخ ہے۔ جب بھی فاتحہ خوانی ہوتی ہے، نظر نیاز ہوتی ہے، تو گھر والے الخصوص اولاد ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اور فاتحہ پڑھتی ہے، ہائے عباس، اپنی ماں کی قبر پر جو ویران ہے، دھوپ میں ہے، ایک نشان پتھر ہے خالی۔ جب فاتحہ پڑھنے آتے ہوں گے تو عباس کے ہاتھ نہیں کہ اٹھا کے فاتحہ پڑھ سکیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔